یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مقام شروع کریں اس کو انتہا تک لے آئیں، اس سے کیا مراد ہے؟ مثلا ظاہر ناظرین بھی جاننا چاہیں گے اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرار، جی ہاں، جواب اگر جواب الجواب دینا ہے تو جواب الجواب دے دیں، یعنی قرار اور جواب دے دیا تو واپس قرار پہ آئے گا یعنی یا چینج کر دے گا اپنا مقام؟ وہ آپ کے سکیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس وقت کس سکیل پر ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اسی سکیل سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ سکیل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر، میں موسیقی کی ایک ٹرم ہے وہ یوز کر رہا ہوں، اگر آپ نے 2 پر اپنے تلاوت کا آغاز کیا ہے، 2 پر ہیں، تو اگر آپ 2 جواب سے بھی اس کو لے آتے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہے کہ 2 کے بعد آپ کسی اور درجے کو پھر ٹچ نہ کریں، سکیل سیم رہنا چاہیے، چاہے آپ قرار میں ہیں یا جواب میں۔ انہوں نے کیا کیا تھا اس پہ؟ یہی موسیقی کی ٹرم ہے، درجہ چینج کر دیا تھا انہوں نے، یعنی 2 سے اگر مثال کے طور پہ انہوں نے 2 سے شروع کیا تو انہوں نے پھر 2 سے آگے اٹھائی نہیں آواز جواب بیات میں، انہوں نے رے سے یا می سے اٹھا لی، رے یا می سے اٹھا لی، یہ چینج ہوا۔ ٹھیک، جی ہاں کاظمی صاحب ظاہرہ غلطیاں تو اب سمجھ میں آ گئی کہ سکیل ڈیفرنٹ ہو رہا تھا، 2 سے اگر شروع کیا تو جواب بھی 2 سے ہونا چاہیے تھا، آگے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب اس کو اگر پڑھ کے، اگر جس طرح سے آپ نے بتایا سکیل جو چینج ہوا ہے ان کا، اس کو اگر مزید ایکسپلین کر دیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں ترتیب وائز جانا چاہ رہا تھا، اگر مجھے اجازت دیں کہ پہلے میں نے جو درجات موسیقیہ پر گرفت نہ ہونا ہے میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی لحن پر ہیں تو اس لحن کے جو درجات ہیں، یعنی آواز کو آپ ترتیب وائز بلند کر رہے ہیں، ترتیب وائز نیچے لے کے آ رہے ہیں، تو وہ ان بیلنس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لحن کے جو درجات ہیں وہ مکمل طور پہ کامل ادا ہوں گے تو ایک خوبصورت آواز سننے کو ملے گی، اگر وہ ان بیلنس ہوں گے تو خوبصورت آواز سننے کو نہیں ملے گی۔ وہ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ مقام بیات پر ہیں، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ایسے اس انداز سے پڑھیں، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ٹھیک ہے، مطلب آواز ہو سکتا ہے درجہ وہی نکل رہا ہو مگر بالکل عجیب سی آواز آ رہی ہو، ٹھیک ہے، درجہ کاملہ بالکل کریکٹ نظر آنا چاہیے، لحن واضح ہو کہ یہ حقیقت میں درجہ ہے کون سا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مقام تبدیل کرتے وقت سکیل کا تبدیل ہو جانا، جیسے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ اب یہاں سے اگلا مقام شروع کرنا ہے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، یہ درست ہے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، یہ غلط درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو درست جس درجے پہ آپ نے چھوڑا تھا آپ کو چاہیے کہ آپ اسی درجے سے اگلے مقام کو شروع کریں، اور یہ سیم آپ ایک مقام بیات پر ہیں، اگر مقام بیات کا جواب پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو درجات میں جو آپ نے مقام بیات چھوڑا تھا آپ دوسرا جواب پڑھنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی موافقت ہونا ضروری ہے، وہ بھی اسکیل تبدیل نہ ہو۔ جی بہت خوب، بہت خوب۔ میں یہاں جی شاہ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، طفل مکتب ہونے کی حیثیت سے۔ آپ نے بھی وضاحت میں مقامات موسیقی کا ایک جملہ استعمال فرمایا، ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے کہ قرآن کریم کی قراءت میں یہ جملہ کیا فٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں کوئی بھی چیز موسیقی سے ہٹ کر تو نہیں ہے، موسیقی کے قواعد سے ہٹ کر تو نہیں ہے، ٹھیک۔ ہاں اب چونکہ اس پر غالب جو ہے وہ دوسری سائیڈ والے لوگ ہو گئے ہیں، موسیقی پر یا اہل موسیقی دوسری سائیڈ والے لوگوں کو کہا جاتا ہے، مگر قرآن ہے، نعت ہے، کوئی بھی شے ہے وہ تغنی سے ہٹ کے تو نہیں ہے، ٹھیک۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کا جس کا حدیث پاک میں ہم نے تذکرہ سنا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو مزامیر داؤد عطا کی گئی، تو یہ مزامیر کیا ہے؟ جی مزامیر میں نے ڈکشنری میں پڑھا تو مجھے بانسری نظر آئی ہے، تو بانسری کیا ہے پھر بتائیں ذرا؟ صحیح، بانسری کا تعلق آلات موسیقیہ کے ساتھ نہیں ہے؟ ضرور ہے،
ہاں ایک چیز میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ آلات موسیقیہ کے ساتھ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ ایک ناجائز اور حرام عمل ضرور ہے، ٹھیک، مگر قرآن کریم کو خوبصورت ادا کرنے کے لیے اگر آپ ان کا استعمال صرف سیکھنے کی غرض سے کرتے ہیں تاکہ لحن اٹریکٹیو ہو سکے، سننے والے کو سکون اور راحت دے سکے، تو یہ میرے خیال میں جائز اور مباح ہے۔ دیکھیے یہ علم ہے، ایک علم کی حیثیت سے تو وہ ٹھیک ہے۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ پھر جو اہل فسق اور اہل عشق کے جو جن کے انداز میں پڑھنے سے منع کیا گیا پھر وہ کیا ہوں گے؟ اگر یہ اس کو اگر مقامات موسیقیہ کے وزن پر لانا ہے تو پھر معاملہ کدھر جائے گا؟ مقامات موسیقیہ ظاہر ہے وہ پھر غنا کے ڈیفینیشن تو پھر اب جو ہمارے ہاں نصاب پڑھایا جا رہا ہے تجوید و قرات کے حوالے سے فوائد مکیہ، اس کی آخری فصل میں جو قاری عبدالرحمن مکی صاحب نے جو بحث کی ہے الحان اور انغام کے حوالے سے، وہ تو لحن کو کہتے ہیں، بس آواز جو انسان کی ذاتی ایک لہجہ بن جاتا ہے پڑھتے ہوئے ادا کرتے ہوئے، وہ تو لحن کو وہ مراد لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے قادری صاحب، یہ جو 8 مقامات بیان کیے علماء نے، یہ بھی تو علماء نے کیے، یہ کن علماء نے بیان کیے ہیں؟ اصل میں گزارش یہ مقامات کہاں سے الگ ہوئے؟ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یا آپ دیگر ممالک میں بھی دیکھ لیں، یہ فن بڑا بعد میں پروموٹ ہوا، ٹھیک ہے، اس کا تعلق خوبصورت ادائیگی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق قواعد تجوید کے ساتھ نہیں ہے، صرف خوبصورت لحن کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ ہاں، اب علماء نے جو اس کو حرام اور کہا، ناجائز کہا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کو ادا کرنے والے لوگ اہل فن وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اس فن کی موسیقی کے قواعد پر، وہ قواعد تجوید کو فوکس نہیں کرتے، تو اگر تو قواعد تجوید متاثر ہوتے ہیں تو یقیناً یہ سارا فن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر تو یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے قواعد بھی دیکھنے ہیں، تجوید کو بھی دیکھنا ہے، اور وقف ابتدا کو بھی دیکھنا ہے، لہجہ کو تابع کرنا ہے تجوید کے، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اگر تجوید سے خالی ہے تو پھر لہجے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اگر آپ نمبر کاٹ رہے ہیں، اگر آپ لحن اس لیے خوبصورت بنا رہے ہیں کہ قواعد تجوید متاثر ہوں، تو میرے خیال میں یہ تو جی ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے بھی چاہیے، آپ پی ایچ ڈی ہیں علوم و فنون قرات میں، اور میں بالکل یہاں پہ کمنٹ ضرور کروں گا۔ مجھے شاہ صاحب سے جو امیدیں تھی جواب کہ وہ مضبوط جواب دیں گے، لیکن وہ بہرحال میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جی جناب، دیکھیں ہمارے جسم پہ جو لباس ہیں، ٹھیک ہے جی، لباس کئی قسم کے، ابھی مطلب بابر صاحب یہ ابا ان کے تن پہ ہیں، جی میرے تن پہ یہ پینٹ کوٹ ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے تن پہ جو ہے جبہ یا اس کو جسے کہیں ویسٹ کوٹ، وہ ویسٹ کوٹ والا جو ہے، ٹھیک ہے جی، ہر ایک کے تن پہ الگ الگ لباس ہے، ٹھیک، بدن ہر انسان کے جسم کا ایک جو مکمل وجود ہے، اس کے اوپر مختلف لباس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان لباس کے پہننے میں بھی کسی کو کوئی جو ہے جائز ناجائز کا کوئی فتویٰ لگانے کی کوئی بات نہیں ہے، صحیح، کہ ایک لباس ہے، انسان ستر عورت ضروری ہے، جی ٹھیک ہے، جو اسلامی حوالے سے جو حدود دیا ہے ستر عورت کا، اس حساب سے آپ کو لباس پہننا ہے۔ بالکل اسی طرح قرات میں بھی ایک لمٹ آپ کو ضرور دی ہے، ایک لمٹ آپ کو ضرور دی ہے۔ ہم نے کیوں تجوید کو سب سے زیادہ نمبر دیا؟ کیونکہ قوانین جو ہے وہ قراءت میں اور مقابلے میں 100 نمبر اگر آپ دیتے ہیں ایک قاری کو، تو اس میں سے 40 نمبر تجوید کا ہوتا ہے، اور 30 نمبر لحن کا ہوتا ہے، وقف ابتدا صوت کا تقریباً 20-20، ٹھیک، 15-15، ٹھیک، تو یہ بن کے تقریباً 100 نمبر بنتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ترتیب کے حوالے سے سب سے زیادہ فوقیت اسی تجوید کو ہی ہے۔ جو سوال قبلہ اس وقت ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو یہ لہجات میں وہی اس پر دخل کیا ہے؟ اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ اب آتے ہیں لہجات، بالکل بعض لوگ اس لمٹ سے آگے گزر جاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ٹھیک ہے جی، میں اپنے لیے ابھی یہ پینٹ کوٹ میں پہن کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں اس پہ ٹائی لگاؤں میں سمجھ گا میں لمٹ سے ہٹ گیا ہوں، بھائی میرے لیے میں اسلامک سکولر ہوں، تو میں مسلمان ہوں، مسلمان سکولر ہونے کی وجہ سے یہ میرا لباس ہے، وہ ٹائی میرا لباس، ٹائی کیوں نہیں ہے؟ اگر میں سلیب کی پہن نشانی لوں گا، ہے، ہاں جی،
جو مطمئن نظر ہے ٹائی نہ پہننے کا صلیب کی نشانی ہونے کی وجہ سے ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی وہاں پہ یہ تو لیا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ میرے لمٹ سے باہر ہے اگر میں پہن لوں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ نے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت لباس پہن لی, اس کے اوپر آپ کو ہی جو ہے وہ جیکٹ پہن لے, ہاں تو کیا کیسا لگا, لمٹ سے آپ خارج ہو گئے نا. اس طرح شاہ صاحب کو اتنا خوبصورت ان کا وجیح چہرہ ہے, جی تو سبحان اس اللہ. کے اوپر اگر کوئی اور چیز جو ہے جو ان کو زیب نہ دے وہ کرے تو یہ لمٹ سے مثلا شاہ صاحب ابھی ٹائی پہن کے آ جائیں. اسی طرح لہن کے لیے بھی ایک لمٹ ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر یہ 8 الحان جو متعارف کرائے ہیں, آج کل کچھ جو ہے نا وہ قراء حضرات حد سے زیادہ اس میں تجاوز کرتے ہیں. تو میں نے پہلے کہا دیکھو ہر چیز میں ایک لمٹ ہے, اس لمٹ کو برقرار رکھیں تو ہر چیز اپنے دائرے میں صحیح ہے اور جائز ہے. لیکن اگر اس لمٹ کو ہم آگے اس سے نکل جائے تو پھر وہ ظاہر جواز سے نکل جائے, یعنی غنا کے حد تک نہ پہنچے, آواز کا اندر جس طرح پھیرنا, اور وہ ظاہر ہے وہ تو اب فتاوا موجود ہیں. اور گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو صراحتاً اس کا انکار کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ تو ہم لوگ جو مباح سمجھتے ہیں, ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ قواعد تجوید بات وہی ہے, افراد اور تفرید کے قائل ہیں لوگ. یا تو افراد کے قائل ہو جاتے ہیں یا حد سے گزر جاتے ہیں, یا اعتدال والا ایک رستہ, اعتدال میں کوئی نہیں ہے. میری عرض سنیں نا قبلہ, جو ہم لوگ ہیں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں, مباح سمجھتے ہیں, ہمارا یہی قول اور یہی مذہب ہے. کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ قواعد تجوید کے تابع کر کے اگر ان مقامات کو پڑھیں تو یہ حقیقی حسن ہے تلاوت کا. اور ایک طبقہ اور ایک گروہ ایسا ہے علماء کا کہ جو صراحتاً اس کا انکاری ہے, وہ کہتے ہیں قواعد تجوید کا لحاظ رکھیں یا نہ رکھیں یہ بالکل حرام ہے. جس طرح فلسفہ پڑھنا حرام ہے اس طرح یہ بھی حرام ہے. بالکل, اس کا تعلق چونکہ موسیقی کے ساتھ ہے, یہ حرام ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب لوں گا کہ اس کے بارے میں کیا کہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہ جو تابع کا لفظ ہے نا یہ بھی یہاں پہ مناسب نہیں ہے. تجوید خود اپنے جگہ پہ بالکل اہم ہے. میں نے پہلے کہا سب سے زیادہ نمبر تجوید کو ہی ہے. تجوید کو آپ نے ادھر رکھنا ہے, ٹھیک. اس کے بعد صوت و لحن ہے وہ اپنی جگہ پہ, اس کا اپنے ایک لمٹ ہے, اس کا اپنے ایک احاطہ ہے. یعنی وہ تجوید کا خیال مت کریں, وہ صرف لہجے کی طرف چلتا چلا جائے. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں, جسم ہے بھائی, میں نے پہلے کہا کہ تجوید کا یہ لیول تو ہے, پھر تابع تو کیا جائے گا اس کو آپ نہیں کریں. نہیں, تجوید کو اپنی جگہ پہ آپ پرفیکٹ کریں. لہن کو اس کے ساتھ آپ جوڑیں, کیوں آپ اس کو جوڑ رہے ہیں؟ میں آپ کو جوڑ کے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا لہن کو, یعنی آپ کا لہن تجوید پہ اثر انداز ہو رہا ہے, یعنی غلط اثر انداز ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر غلط اثر انداز ہو رہا ہے تو میں اس کو قاری نہیں سمجھتا. دیکھیں نا, میں آپ کو پھر قاری کی غلطی ہوگی. ایک آیت پڑھ کے بتاتا ہوں. علم الانسان ما لم يعلم. اب یہ آئین کی ادائیگی یہ درست ہے, یعلم یہ حقیقی ادائیگی ہے. اب میں نحاوند پڑھ رہا ہوں, مجھے یہ ٹرن کرنا پڑ رہا ہے موسیقی میں. میں جواب دیتا ہوں, میں مقامات میں مجھے ڈاکٹر صاحب کا جواب لیتے ہیں. اب میں جواب دے رہا ہوں. صحیح جی, یہ چیز میں نے اب یہ تابع کرنا ہے. میں بتا رہا ہوں, یہ چیز میں نے پہلے دن کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, بلکہ ایک دفعہ نہیں کہا, میں نے 3-4 دفعہ کہا ہے. جی, میں نے کہا جو بھی یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں یہ سمجھو یہاں پہ آپ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں, کسی محفل میں پڑھنے نہیں آ رہے ہیں. اگر آپ محفل میں بھی اس طرح پڑھے نا پھر بھی جو گنجائش ہے, لیکن مقابلے میں گنجائش نہیں ہے. مقابلے میں بالکل گنجائش نہیں ہے. مقابلے میں آپ کو لفظ بے لفظ, چونکہ بھائی آپ نمبر کس چیز کی دے رہے ہیں, نمبر آپ دے رہے ہیں تو ان چیزوں کو ایک ایک. اگر آپ محفل میں گنجائش کہاں سے آ گئی؟ کلام اللہ ہے, کلام اللہ ہے, مذاق تو نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ اس کو جس طرح چاہیں مرضی پڑھ دیں اور دوسری طرح لہجہ جو ہے تجوید کے خلاف جائے گا. دیکھیں خلاف سے مراد آپ کیا اس کا عین بالکل اس جگہ سے نہیں نکل رہا نا, عین کا تکرار ہے نا, نعبد عین کا تکرار نہیں ہے, تکرار اس کے اندر صفت نہیں ہے. تو نہیں کیا میں نے کوئی, میں نے تو یہی کیا ہے. یہی کیا ہے نا, میں نے کیا کوئی ایسا نہیں, کوئی 3 عین تھوڑی نکال رہے بھائی. اللہ, اب بتاؤ اس میں کون سا تکرار ہے؟ رحمان صاحب کی ہنسی چھوٹ گئی. 3 دفعہ عین تو نہیں بولا نا, صحیح تکرار کہاں پہ ہے؟ پوری آیت پڑھے, ایاک نعبد, ایاک نعبد. میں دوسرا بھی پڑھ لیتا ہوں. شاہ صاحب گزارش ہے, یہ آپ کریں بے شک اس میں تکرار آ جائے. البتہ پھر آپ پہ ہی ایک سوال آتا ہے, آپ روز کہتے ہو بھائی ایک کو دے دو, ایک کو دے دو,
یہ ایکو کیوں دے رہے ہیں پھر آپ؟ میں تو آدھا پڑھو. میں تو کبھی نہیں کہا. آپ نے کئی بار کہا, آپ کہتے ہیں ایکو دے دو. آواز کھولیں. ہاں ہاں آواز کا کہتے ہیں مطلب وہی ہے, ایکو دے دو تاکہ جو ہے نا. دیکھیں میں کہتا ہوں یہ لا حاصل بحث ہے, بالکل اس پہ آپ بحث کریں گے. دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں. میں نے پہلے کہا افراد تفرید میں جائے تو نہ جائے تو بات کلیئر ہو جاتی ہے. اگر آپ افراد تفرید میں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحب کہ تجوید کے تابع کیا جائے گا لہجے کو. دیکھیں ہمارے پاس عرف بھی کوئی چیز ہے, ہمارے عرف میں ہم کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں. عرف اگر غلط ہوگا تو اس کو فالو تو نہیں کریں گے نا. غلط میں کہہ رہا ہوں, دیکھو بعض جگہوں پہ اگر عرف اور شریعت میں عرف بنا دیا گیا ٹکراؤ ہو جائے اور اس قدر زور دیا جاتا ہے کہ بچے تجوید کو بھول جاتے ہیں. بہت زیادہ اس چیز اچھا, اب میرا ایک سوال ہے قادری صاحب سے. قادری صاحب یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی حدیث ہے جہاں کہا گیا ہے کہ قرآن کو آپ صوت احسن کے ساتھ نہ پڑھیں؟ نہیں, صوت احسن ہونا اور چیز ہے, یہ جو مقامات 8 ہیں ان کا ہونا اور چیز ہے. یہ بات نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, یہاں پہ آپ گڑبڑ کر گئے. خوبصورت آواز سے پڑھنا بالکل ٹھیک ہے. آپ احسن سے کیا مراد لے رہے ہیں یہ بتا دیں بھائی. جب تک آواز نہ آئے آپ کی آواز احسن کہاں سے آئے گی مجھے بتائیں. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, صوت احسن سے کیا مراد ہے؟ نہیں, وہی میں بتا رہا ہوں کہ کیا اقراء القرآن باللحون العربی واصواتها سے مراد یہ 8 لہجے ہیں اور کوئی لہجہ نہیں ہے؟ اصوات سے کیا مراد ہے؟ نہیں, اصوات آوازیں ہیں نا, تو کیا ان سے مراد صرف یہ 8 آوازیں ہیں؟ دیکھیں یہ تو آ کے اتفاق کیا کہ ان کے علاوہ نہ پڑھیں. میں عرض کر رہا ہوں اسی لیے کہ اس کی حد بندی کی گئی کہ ان 8 سے تجاوز نہ کریں کیونکہ حرام کا ایسپیکٹ آ جاتا ہے. وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حد بندی کی گئی. میری بات سنیں, جو شخص یہ دلیل دیتا ہے کہ قرآن کریم کو خوبصورت آوازوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں مگر لہجات مقامات کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے, جی تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ آپ اس وقت تک خوبصورت آواز بنا ہی نہیں سکتے جب تک آپ قواعد موسیقیہ کے مطابق آواز نہیں لے کر جائیں گے. یہ آپ کا موقف ہے. میں آپ مجھے نکال کر دکھائیں. نہیں, میں جو شخص صوت حسن کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہتا ہے نا, اس کو مقامات کے تابع ہونا پڑے گا. دیکھیں کیونکہ کوئی بھی آواز کی طبیعت میں ڈاکٹر صاحب میری بات مکمل نہ ہو جائے, میری بات مکمل ہو جائے تو آپ تائید میں کہہ رہا ہوں. جی پورے بات کر لیں, شاہ صاحب بات پوری کر لیں, شاہ صاحب بات پوری کر لیں ذرا. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ خوبصورت لہجہ آپ جب بھی کوئی سنتے ہیں وہ قواعد موسیقیہ کے تابع ہو کر خوبصورت بنتا ہے. صحیح جی, اس کے بغیر آپ آواز اچھی لگاتے رہیں. اب بانسری جو ہے اس میں اگر آپ پھونک ماریں تو آواز نکلتی ہے, بالکل صحیح. اس کو ایک خاص قواعد کے مطابق آپ استعمال کرتے ہیں تو تب اس کو قرآن پاک سے ریلیٹ نہ کریں. یہ بڑی مقدس کتاب ہے, میں عرض کر رہا ہوں نا, میدان کچھ اور ہے. آپ اصوات حسنہ کو قادری صاحب یہ بتائیں کہ مقدس تو کتاب چلے تو ہے, تو خدا نے یہ سن لیں کہ ہاں قواعد تجوید متاثر ہوں گے, یہی ہم آپ کے ساتھ بالکل یہی بات میں کر رہا ہوں. بس میں یہ بات کر رہا ہوں, صوت حسن کے میں مخالف نہیں ہوں. صوت حسن کو مقامات سے جدا نہ کریں. میں اس کے بالکل مخالف نہیں ہوں. صوت حسن ہونی چاہیے, لیکن اگر لہجہ اس قدر غالب آ جائے کہ تجوید و قرات کے قواعد بگڑ جائیں تو بات تو دیکھیں نا, وہاں پہ تو پھر کہا ہے کہ اقبا پہ نہیں جانا, آپ نے کبھی نہیں کرنا. یہ تو لیمیٹیشنز تو لگائی گئی ہیں. بالکل ایسا. اس وقت عمومی رویہ یہ چل رہا ہے کہ ہمارے جو طلباء یا جو نئی آنے والی جو نسل ہے یہ مطلب تجوید و قراءت سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور لہجات کو پر زیادہ توجہ کر رہے ہیں. وہ بات شاہ صاحب کی میں تائید کر رہا ہوں. وہ جو موقف دیا کہ بالکل اگر لہجات میں پڑھنے کے دوران اگر وہ تجوید و قراءت سے نکل رہا ہے تو بالکل اس کی تو پھر اور اس میں بھی آئیں اقراء القرآن باللحون العرب واصواتها میں مقامات شامل ہیں. آپ اس کی دلیل دیں شاہ صاحب, آپ دلیل لائیں کہ یہاں پر مقامات کیسے آئیں گے, جو مقامات 8 مقامات. آپ صوت حسن نکال کے دکھائیں. میں صوت حسن نکال مقام کے علاوہ نکال کے دکھائیں. چلیں آج بابر قادری صاحب ہمیں قرآن کی تلاوت کریں گے وداؤٹ مقامات. مقامات سیکھنے کے مخالف نہیں ہوں. ایسی بات نہیں ہے. ڈاکٹر میں مقامات سیکھنے کے مخالف نہیں ہوں. میری پوری گفتگو میں یہ بات کہیں پر نہیں ہے کہ مقامات جا کے, چونکہ میں نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے ان سے کہا کہ دلیل لائیں. اب دیکھنا, انہوں نے کہا آپ ہمیں پڑھ کے دکھائیں کوئی آیت ایسی جس کا مقام استعمال نہ کریں. بات ان کی ٹھیک ہے. اب دیکھ مثال کے طور پہ میں پڑھتا ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کافی ہے. اب کوئی بندہ پڑھے اس کو, یعنی اس میں اب تجوید و قرات کے قواعد کا خیال نہ کرتے ہوئے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
تو اس نے بھی مقامات استعمال نہیں کیے, اس میں بھی نہیں ہوئے, کیا فرق ہے؟ تجوید کے قواعد تو بگڑے نا ڈاکٹر صاحب, تجوید کے قواعد تو یہ ایک اور بحث ہے, آپ دو بحثوں کو ایک کر رہے ہیں. میں بات کو مکمل کر رہا ہوں یہ کہہ کر کہ اگر لہجہ میں تجوید کی رعایت نہیں کی جائے گی تو پھر لہجے کا کوئی فائدہ نہیں. تو آپ اس کا تو وہی بات میں کر رہا ہوں. یہ بات تو یہ اس کا تو کسی کو انکار نہیں ہے, نہیں, اس سے تو اختلاف ہی کسی کو نہیں ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں, میں وہی بات کر رہا ہوں. اس سے تو نہ ان کا اختلاف ہے نہ ان کا اختلاف ہے. بس وہ یہ اس حدیث کی شرح میں کسی بھی آپ محدث کو لے آئیں کہ اس نے ان 8 مقامات کو لیا ہو, میں صرف یہ گزارش پیش نہیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو آواز خوبصورت نکال رہے ہیں مجھے ذرا نکال کے دکھائیں جو ان قواعد کے بغیر ہو. ویسے دیکھیں نا, اب آپ ان کی بات پہ آ جائیں نا, میں بات مکمل ہو جائے. نہیں قاضی صاحب ایسے نہیں ہوگا, نہیں کر رہا ہوں, وہ بات ہی کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ پڑھ رہا ہے وہ فی البدی اس لہجے میں پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات مانگے, وہ تجوید کے مخالف نہ ہو. فی البدی پڑھے ٹھیک ہے, اور اگر وہ جان کے پڑھے تو وہ غلط ہے. نہیں, جان کے پڑھے بھی نہیں, یعنی اس میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لہجات کی طرف اس قدر زیادہ آ چکے ہیں. شاہ صاحب جو سن رہے ہیں نا میری بات, وہ یہی کہتے ہیں, وہ یہی دلیل لاتے ہیں جی اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها میں صرف صوت حسن شامل ہے, اس میں یہ لہجات شامل نہیں ہیں. کیا مطلب ہے یار؟ لہجات کے بغیر نہیں, لہجات کے بغیر سنا کے دکھا دیں ہمیں قرآن. وہ بالکل یہی بات ہے اگر سیکھنا میری بات اس پہ زیادہ توجہ دینا اور تجوید کے قواعد کی بات ہی نہیں ہو رہی. میں شروع سے یہی اب یہاں پہ میں ایک چیز اور اضافہ ڈاکٹر صاحب بغیر لہجات کے سنوا دیں قرآن قادری صاحب سے. میں اپنی بات کرتا ہوں, یعنی جہاں سے میں نے سیکھا, ہمیں پڑھائے ہی سب سے پہلے تجوید پڑھایا جاتا ہے. بالکل تجوید کے بعد صوت و لحن ہم سیکھتے ہیں. میں اپنے قرات کالج میں بھی آپ کو بتاؤں, میرے پاس جو سلیبس ہے پہلے تجوید کی ہے, تجوید کو مکمل کرنے کے بعد پھر ہم صوت و لحن پہ آتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ تجوید کو, ہم یہی کہہ رہے ہیں. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے اب آگے آنا پڑ گیا کہ قاضی صاحب ہمیں جو ہے نا بغیر لہجوں کے قرآن سنائے. میں لہجے کی بات قاضی صاحب بات یہی ہوئی نا. نہیں, میں نے شاہ صاحب نے بھی بات کو سنا ہے, سب سن رہے ہیں, میں نے یہی بات کی ہے کہ لہجے کو تجوید کے تابع کیا جائے گا. تجوید والا ایشو ختم ہو گیا ہے. تجوید پر کر رہا ہوں. اسوات حسنہ میری تحقیق پر 8 کے 8 لہجات اسوات حسنہ سے مراد نہیں ہے. بتائیں ذرا پڑھ کے آپ کسی محدث کا آپ کال دکھا دیں. قادری صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے اسوات حسنہ کہا اس سے مراد یہی 8 لہجہ ہے, یا اس سے ہٹ کر بھی کچھ چیز ہے. یہ بات ان کی وجہ ہے. بالکل یہ 8 لہجہ ہی اسی اسوات حسنہ کو کہا جاتا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں کہ عرف میں آ کے بزرگ اساتید کے زبان سے لسان دہان بے دہان یہ چیزیں جو ہے نا مشہور ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ کی طرف سے یہ 8 ہی الحان جو ہے وہ مشہور تھے, معتبر تھے. ایسی بات ہم بھی نہیں کہتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں دیکھیں, تجوید تو ظاہر اس کے قواعد پیغمبر اکرم کے زمانے سے ایک جو تجوید کے قواعد ہے وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے, لیکن الحان اس کے بعد جو ہے جیسے جیسے جو ہے دور بدلتے گئے, جیسے جیسے ادوار بدلتے گئے تو یہ الحان بھی اضافہ ہوتے گئے ہیں. پرانے زمانے میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, حتیٰ یہاں تک کہا گیا ہے کہ بہترین قراءت اگر آپ سے پوچھا جائے کون سی ہے, تحقیق ہے, ترتیل ہے, تدبیر ہے, تحریر ہے. الگ الگ موقف لے لیں تو کہتے ہیں کوئی کسی کے موقف میں بولے نا, بس ترتیل ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم تجوید جو ہے وہ بالکل رأس جو ہے قراءت ہے, یہ بات چھوڑ دینا ہے, مکمل ہو چکا ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے آپ تینوں سے, باری باری میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد اصحاب کے زمانے میں کن لہجات میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی؟ بالکل یہ بجا سوال ہے. اس زمانے میں جو 3 طریقے بتائے گئے تھے قراءت کو کن انداز میں کرنا ہے, تحقیق, ترتیل, ٹھیک ہے, اور تحدیر, یہ 3 مشہور. لیکن یہ لہجات تو نہیں ہے نا, میں آپ کی بات کو بتا رہا ہوں. جی, تو ان میں تحقیق میں آ کے لہجات کی بات آتی ہے, ترتیل اور تدویر میں لہجات کی جو ہے نا الحان کی بات اتنی زیادہ نہیں آتی. ٹھیک ہے. اب آ جائیں تحقیق کا جو دورہ پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھا اتنا زیادہ. ٹھیک ہے, اس زمانے میں ترتیل تھا.
قرآن میں بھی آپ دیکھیں تو سورہ مزمل کے وہی آیت نمبر 4 میں ہے ورتل القرآن ترتیلا، وہ وہی ترتیل مرسوم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اس کو کہتے ہیں ترتیل. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب ادوار بدلتے گئے، دور بدلتے گئے، اب ہمارے لیے تو اب آپ نے جو ترتیل نمونہ عمل ہے قرات جو میں، ترتیل آپ نے پڑھی ہے، ہاں جی، اس کو کون سے لہجے میں کہا جاتا ہے انہوں نے پڑھا ہے، یا کوئی لہجہ نہیں ہے؟ نہیں لہجہ ہے، لہجہ ہے. خود جانتے ہیں لہجہ. ہاں یہاں پہ آ کے بابر صاحب البتہ میرا سوال یہی تھا، ہاں بس جی، میرا بابر سوال صاحب یہ یہاں تھا پہ کہ آ یہ کے جو آپ آپ کو نے جواب ترتیل، دینا ہوگا یہ جو کہ ترتیل آیا آپ نے میں نے پڑھی، یہ جو ترتیل بالکل سمپل میں پڑھا ہے، جی جی، تو آپ کہیں گے کہ اس میں لہجہ نہیں ہے. میں پھر وہی بات پہلے سے شروع سے کر رہا ہوں کہ لہجات کو سیکھنا اور اس قدر سیکھنا کہ تجوید کے قواعد سے نکل جانا یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ تو بات کسی میں نے کر بھی رہا نہیں کہا. ہوں، یہ بات بالکل قاضی کر صاحب رہا یہ تو ہوں. کسی نے بھی نہیں سرے کہا. سے یہ ہی بات سب میں بھی کی کر رہا ہوں. جب ٹھیک. لفظ وہ موسیقی تحصیل شامل حاصل ہوا نا گفتگو ہے. تو اس سے تاثر ہے کہ آیا دیکھیں کہ وہ اب جو یہاں لفظ پہ ایک اور موسیقی بحث جو ہے. ہے، اچھا اب یہاں پہ ایک اور بحث ہے کہ لفظ موسیقی جو ہے کیا وہ عربی لفظ ہے یا کہیں اور سے آیا ہے؟ ایران سے کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیں کیا معرب ہوا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے، اور اس کا جو بدل ہے وہ کیا ہے؟ یہ سوال آپ کو اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو دوسری زبانوں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کا اگر آپ پیور عربی لفظ لے آئیں، عرفی معنی لیا جائے. میں نے تو عرفی معنی مراد لیا کہ جو موسیقی اب میں آپ چلتا عرف ہے. پہ آگے وہ عرف کی بات کرتے ہیں، آپ نے کہا تو عرف کی کہیں نہیں گنجائش ہی نہیں رہتی. قاضی نہیں صاحب میں ایک موسیقی کے معنی کی عرف کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. میں موسیقی کے معنی کا جو عرف ہی ہے، کسی سے بھی آپ پوچھیں موسیقی کیا تو وہ تو بتا سکتا ہے آپ کو کہ موسیقی کیا ہے. موسیقی کیا ہے؟ چلیں بتائیں. یہ مطلب غنا اور گانے کے لیے عمومی طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. نہیں لازمی نہیں ہے. تو غنا وہی نا، انغام اور الحان شاہ صاحب دو الگ چیزیں ہیں. موسیقی سے مراد وہ فوائد مکیہ کی آخری باب آپ اس کی فصل پڑھیں. ٹھیک، الحان اور انغام الگ الگ چیزیں ہیں. بہرحال یہ غنا کیا ہے؟ نہیں وہی نا، میں وہی طور سے کر رہا ہوں کہ غنا کی جو گنجائش ہے احادیث مبارکہ میں، کیا اس سے مراد یہ 8 کے 8 لہجے ہیں؟ نہیں، میں تو اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ اس سے مراد یہ 8 لہجے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 8 سے کئی زیادہ ہیں. اچھا، 365 کے قریب ہیں. تو کیا ان 365 کو مطلب میں آپ کو عرض کروں، حدیث پاک میں جو کلمات ہیں نا، غنا، اب غنا غنہ سے نکلا ہے، گنگنانا، ٹھیک ہے، ناک میں گنگنائیں یا ویسے گنگنائیں، یعنی گنگناہٹ. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قرآن کی زینت بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اٹریکشن پیدا ہوتی ہے. ایک صحابی حضور دیکھ نہیں رہے تھے کہ حضور ان کی تلاوت سماعت فرما رہے ہیں، وہ تلاوت کیے جا رہے تھے، حضور نے پسند فرمایا، سنتے رہے. جب انہوں نے دیکھا مڑ کے تو حضور سن رہے ہیں میری قرات، تو انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اگر پتہ ہوتا کہ آپ میری قرات سن رہے ہیں تو میں اس کو اور نکھار کے پڑھتا. بالکل صحیح، لیکن لہجہ کون سا تھا؟ لہجہ کون سا؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قواعد تجوید کے خلاف پڑھ رہے تھے، تو جب حضور کو دیکھ لیا تو اب اظہار کیا کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ ہوتا تو میں قواعد کا لحاظ کر کے پڑھتا. نہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ درست ہی پڑھ رہے تھے، ہاں اپنی آواز سے مزید اس کو قرآن کریم کو حسن دینے کی خواہش رکھ رہے تھے. تو وہ حسن دینا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ جب اپنے الحان کو، لحن کو ایک ترتیب اور نظم کے ساتھ لے کر جاتے ہیں. مقام کی تعریف یہی ہے کہ درجات صوتیہ، آواز کے جو درجات ہیں، ان کو اگر یہ لفظ اچھا ہے، درجات موسیقیہ، اگر آپ ان کو لے کر جائیں ترتیب کے ساتھ 7 یا 8 درجات، تو وہ ایک لحن، ایک شعور اور ایک احساس پیدا ہوتا ہے. اچھا ایک روایت یہ بھی تو ہے کہ آخری زمانے میں لوگ جو ہے نا وہ قرآن کو گنگنائیں گے. وہ گنگناہٹ سے کیا مراد ہے؟ آخر الزماں کے بارے میں ہے نا کہ لوگ اس حالت میں ہوں گے گنگنائیں گے. وہ وہی غنا کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، کہ غنا، دیکھیں غنا کے پہلے تعریف آپ کریں بھائی، غنا کی جو ہے تعریف، اس کی ڈیفینیشن کہاں تک ہے. تو جو ہم نے جہاں تک میں نے کتاب میں پڑھا یا احادیث کے حوالے سے، غنا میں 6 الف سے زیادہ اگر کوئی بڑھ جائے، اپنے آواز کو نچائے، 6 الف، تو یہ 6 الف کتنا بنتا ہے پتہ ہے؟ 12 زبر بنتا ہے، 12 حرکات، 12 حرکات. صحیح. تو پھر جو ہے وہ غنا، اس کے بعد غنا میں شمار. جبکہ یہاں پہ قرار ہے، ہاں جی، جواب ہے، جواب میں 8 تک آپ کتنے تک جاتے ہیں؟ نکل جائیں گے. میں نے پہلے کہا ایک لمٹ ہے، سسٹم سے آپ نکل جائیں گے تو ہر چیز پہ حرف اٹھے گا. بالکل صحیح ہے. آپ سسٹم میں رہیں کوئی کچھ نہیں ہوگا. ابھی دیکھیں ایک قاری بہترین تلاوت الحان سے کر رہا ہے،
اور آپ ساتھ ہی ایک دوسرے بندے کو بٹھاؤ جو بہترین تجوید ہے لیکن اس کے الحان بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ خود دیکھیں اس میں کیا چیز ہوگی, کیا فیل ہوگی. صحیح ہے. لوگ کس چیز کو زیادہ وہ کریں گے, آپ کے عرف میں کس چیز کو زیادہ. یہاں پہ نا ایک اور پوائنٹ بھی مس ہو رہا ہے, وہ یہ کہ یہ جو مقامات ہیں, الحان ہیں, بیسیکلی یہ میسج کو کنوے کرنا, یعنی جب آپ دکھ میں ہوتے ہیں تو آپ کا ایک لہن ہے, یعنی آپ تجویدی قواعد کے ساتھ دکھ کا اظہار آیت سے کر رہے ہیں, عذاب بتا رہے ہیں, مقام الصبر کر رہے ہیں, یہ چیز اگنور ہو رہی ہے ابھی. سر جی پروردگار اگر ہم یہ سب چھوڑ دیں تو نہ سوالیہ نشان سے ہی پڑھا جا سکتا ہے. ہاں جی, یعنی اگر لہن آپ مٹا دیں, پروردگار نے طبیعت میں ہی لہن کو رکھ دیا گیا ہے. ابھی آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کا جو انداز اپنا رہے ہیں, یہ اگر اس کو بالکل, ہاں یہ لہن ہے, اس کو آپ بالکل سادہ ذرا کہیں نا کہ بالکل بغیر کسی اتار چڑھاؤ کے کہیں تو بات سمجھ نہیں آئے گی. صحیح, آپ اپنی بات کو بہتر طریقے سے دوسرے تک جب پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ انداز آواز کے اتار چڑھاؤ کے بیان کرنے ہوں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں, اگر اس چیز کا ہم خیال نہ رکھتے, نہ آج ہم یہاں پہ ججز کے فرائض انجام دے رہے ہوتے, نہ آج آپ یہاں ہاؤسٹ کے مقام پہ ہوتے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم کے ساتھ دیا ہے, تو ہمیں اس لمٹ میں رہ کے کرنا ہے. جی بالکل صحیح ہے. تو میرے خیال میں آخر میں فیصلہ یہی ہونا چاہیے کہ تجوید کا بالکل رعایت کرے. تجوید کے بغیر اور اوپر لباس ہے, اس کے اوپر لباس الحان کو چاہیے. یہی بات ہمارا اجماع ہے اس بات. مگر بات وہی تھی اصوات حسنہ, اگر اس کو آپ مقامات سے خارج کریں گے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ جی میں اصوات صوت حسن تو لا رہا ہوں مگر مقام جو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں یہ 8 سے مراد صرف 8 لہجات نہیں, 8 سے زیادہ, اس سے بھی زائد ہیں بہت سارے. لیکن اس پہ بھی اتفاق ہوا ہے علماء کا, جو قراء آئے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ, انہوں نے اتفاق کیا کہ ان 8 سے اوپر نہ جاؤ, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلو گناہ یا غنا یا وہ اس میں شامل ہو جائے, تو اس وجہ سے انہوں نے یہی 8. اب کوئی اس کے علاوہ کر, کیونکہ ہمارے پاکستان میں ہماری اپنی ایک قرات ہے, عراق میں ایک خاص اپنا ایک لہن ہے ترتیل کا, شام میں اپنا ایک لہن ہے, تو اسی طرح علاقائی مثلا ہمارے ہاں جو اذان دی جاتی ہے وہ اگر عربستان کا ایک عرب قاری آ جائے, تجوید مکمل ہے, اور ہمارے جس طرح پاکستانی سٹائل میں اذان دی جاتی ہے, سن لے وہ کہے گا کہ توبہ توبہ نعوذ باللہ, یہ نہ جانے کیا کر رہا ہے یہ. تو علاقے کے لحاظ سے بھی اور بلاوا اس سے نکل جاتی ہے بات. جی, لیکن تجوید پورے قواعد پورے ہیں بھائی اس کے, تو یہ جو ہے وہ بات اس طرح سے نہیں ہو سکتی. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ تمام ججز کا, ایک علمی بہت اچھی ڈسکشن رہی. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف.